اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اس تاریخی اور تحقیقی سفر میں۔ آج ہم ڈاکٹر تیجانی سماوی کی ایک مشہور اور معروف کتاب مظلومیت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جس نے اسلامی تاریخ کی بنیادوں پر سوال کھڑے کیے۔ اگر آپ تاریخ کی وہ گھتی ہوئی ڈور کھولنا چاہتے ہیں کہ جو صدیوں سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو پھر ہمارے ساتھ رہیے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا۔ اس کتاب کی جتنے بھی پارٹس بیان کیے جائیں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام مظلومیت امام علی علیہ السلام میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کتاب کا حصہ نمبر 12 پیش کیا جائے گا۔ عائشہ کے علاوہ جو طلحہ کی خلافت کے خواب دیکھ رہی تھیں، خود طلحہ اور زبیر بھی مدینے میں عثمان کے شدید ترین اور سرسخت مخالفین میں شامل تھے۔ طلحہ نے مدینے میں عوام کو بھڑکانے کی تحریک میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔ خلافت کے حصول کی امید میں طلحہ نے عثمان کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کی۔ محاصرے کے دوران کسی کمانڈر کی طرح عثمان کے گرد گھیرا روز بروز تنگ کرتا رہا اور آخری دنوں میں عثمان کے گھر پانی پہنچانے سے بھی رکاوٹ بنا۔ جب امام علی علیہ السلام کو طلحہ کی اس حرکت کا علم ہوا، آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اس کام سے باز آ جائے اور عثمان کو ان کے کنویں سے پانی پینے دے، لیکن طلحہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی بات کو یکسر نظر انداز کیا۔ آخر کار امام علی علیہ السلام خود حرکت میں آئے اور 3 مشکیں پانی سے بھر کر عثمان کے گھر بھجوائیں۔ اس کے لیے آپ تاریخ مدینۃ المنورہ ابن شبہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1304، حلبی کی سیرت الحلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ 268، ابن حبان کی الثقات جلد نمبر 12 صفحہ 261، ابن قتیبہ کی الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 41، ابن اسیر کی الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 166، طبری کی تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 398، سیوطی کی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 159، ابن عبدالبر کی العقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ 46، اور مسعودی کی مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 353 میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عثمان کے جو طلحہ کی فطرت سے بخوبی واقف تھے، کبھی کبھی کہتے اس حضرمیہ کے بیٹے پر وائے ہو۔ حضرمیہ طلحہ کی ماں کا نام تھا۔ میں نے اسے کتنا سونا مال و دولت دیا اور آج وہ میرا خون بہانے کے در پہ ہے۔ اے اللہ، اسے اس دولت سے کوئی فائدہ نہ دینا۔ یہ بات شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 35 اور الغدیر کی جلد نمبر 9 صفحہ 93 میں نقل ہے۔ وہ لوگ کہ جن کو خلیفہ نے سیاسی طاقت یا ان گنت مال و دولت سے نوازا، آج ان کے سخت وقت میں نہ صرف ان کی مدد نہیں کی بلکہ عثمان کے خلاف اس لڑائی میں پیش رہے اور لوگوں کی ناراضگی اور شکایات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ زیادہ تر مشتعل افراد آخری لمحے تک امید رکھتے تھے کہ عثمان ان کے مطالبات پر توجہ دیں گے اور ان کی شکایات کا ازالہ کریں گے، لیکن ایک طرف طلحہ کی جانب سے مدینے میں پیدا ہونے والی بدنظمی کو ہوا دینے اور دوسری طرف مظاہرین میں سے ایک کے قتل کے بعد تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب عوام کو خلیفہ کے قتل کے سوا اور کوئی چیز راضی نہیں کر سکتی تھی۔ مورخین عبداللہ ابن فضل بن عباس بن ابی ربی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں طلحہ کے کردار کا مزید کشف ہوتا ہے کہ جو مدینے کی بد امنی میں اضافے کا باعث بنا۔ راوی بیان کرتا ہے، میں عثمان کے محاصرے کے دوران ان کے پاس گیا اور جب عثمان نے میرے ہاتھ پکڑے، مجھے باہر سے آنے والی عوام کی آوازوں کا دھیان دلایا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا، تم لوگ کیا انتظار کر رہے ہو، جلدی سے اسے قتل کر دو۔ دوسرا گروہ کہہ رہا تھا، جلدی نہ کرو، شاید وہ خود ہی خلافت سے دستبردار ہو جائے اور لوگوں کی طرف واپس آ جائے۔ اسی دوران ہم نے طلحہ کی آواز سنی کہ جو ابن عدیس کو تلاش کر رہا تھا۔ جب اس نے ابن عدیس کو پا لیا اور دونوں نے کچھ سرگوشی کی تو ابن عدیس واپس آ کر بلند آواز میں کہنے لگا، کسی کو عثمان کے پاس جانے دو یا اس کے پاس سے واپس آنے نہ دو۔ معذرت، کسی کو عثمان کے پاس جانے یا اس کے پاس سے واپس آنے نہ دو۔ عثمان نے یہ آواز سنی تو کہنے لگا، یہ طلحہ کا حکم ہے، اللہ مجھے طلحہ سے بچا، اس نے لوگوں کو میری مخالفت پر اکسایا ہے۔ اللہ کی قسم، میں امید کرتا ہوں کہ وہ خالی ہاتھ واپس جائے اور اس کا خون بہے۔ اس کے بعد عثمان نے اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ابن عدیس کے حکم پر اسے روک لیا گیا۔ تب محمد بن ابی بکر وہاں سے گزرے اور مجھے خلیفہ کے گھر سے باہر نکالا۔
کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک مصری شخص نیاز بن ایاز کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑا ہوا اور عثمان سے کہنے لگے خود ہی خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ ان کی بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ عثمان کے دوستوں میں سے کثیر بن سلط اٹھا اور نیاز بن ایاز کے سینے میں تیر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا قتل لوگوں کے لیے ناقابل برداشت اور اس کے جذبات کو مجروح کر دینے والا عمل تھا۔ عوام نے خلیفہ سے قاتل کو لوگوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ قصاص کیا جائے، مگر عثمان نے انکار کیا اور کہا میں اس شخص کو کہ جو میری حفاظت کر رہا ہے نہیں ماروں گا جبکہ آپ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف سے عثمان پر حملے شروع ہو گئے اور آخرکار اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے لیے آپ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 411 اور 414، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 174، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 155 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ طلحہ نے اپنا چہرہ ایک کپڑے سے ڈھانپ لیا تاکہ لوگ اسے نہ پہچان سکیں، اور اسی حالت میں اس نے عثمان کے گھر پر پتھر پھینکنا شروع کر دیے، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ہمسائے کی گھر کی چھت سے عثمان کے گھر میں داخل ہوا اور خلیفہ کو قتل کر دیا۔ اس کے لیے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 صفحہ 35، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 414، ابن شب کی تاریخ المدینہ المنورہ جلد نمبر 4 صفحہ 1278 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ زبیر بھی اس پیچیدہ اور بحرانی صورتحال میں خاموش نہیں رہا اور غصے اور اشتعال سے بھری ہوئی عوام کو خلیفہ کے قتل پر اکساتا اور کہتا تھا عثمان کو قتل کرو، اس نے دین خدا میں تبدیلی کی ہے اور قیامت کے دن وہ گندہ مردار ہوگا۔ جب اسے بتلایا گیا کہ اس کا بیٹا خلیفہ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر عثمان کا دفاع کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ عثمان قتل ہو، چاہے اس کا آغاز میرے بیٹے سے ہو۔ اس چیز کے لیے آپ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 صفحہ امینی کی الغدی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 230۔ شاید زبیر سے پہلے وہ جناب عائشہ ہی تھیں جنہوں نے عثمان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ جب عثمان نے ان کے بھائی محمد ابن ابی بکر کے قتل کا حکم دیا تو انہوں نے اس پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے عثمان کے قتل کا حکم صادر کیا اور کہتی ہیں ناصل کو قتل کر دو کیونکہ وہ کافر ہو چکا ہے۔ یہاں ڈسکرپشن میں ہے کہ ناصل ایک بوڑھے یہودی شخص کا نام تھا جس کے بال زیادہ اور داڑھی لمبی تھی اور وہ عثمان سے مشابہ تھا، اور یہ لقب ہمیشہ کے لیے عثمان پر لگا رہا۔ وہ خلیفہ سے اس قدر نفرت کرتی تھی کہ نہ صرف ان کا نام لینے سے گریز کرتی بلکہ اسے ناصل کہہ کے پکارتی تاکہ اپنی درینہ دشمنی اور عداوت کا اظہار کر سکیں۔ یہ چیز آپ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 477، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 206، الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 421، السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ 356، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 215، المحصول جلد نمبر 4 صفحہ 343، قتیبہ الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51، النہایہ فی غریب الحدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80 میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مدینہ واپسی پر جناب عائشہ کو قتل عثمان کی اطلاع دی گئی۔ انہوں نے جیسے ہی طلحہ کی خلافت کے خواب کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھا، مارے خوشی بے ساختہ کہنے لگی مرے ہوئے ناصل پر لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، آگے بڑھو اے صاحب انگشت آگے بڑھو۔ جنگ احد میں طلحہ کے ہاتھ شل ہو جانے کی جانب آپ نے اشارہ کیا تھا اور کہا اے ابو شبل آگے بڑھو، اے پسر امو، گویا میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور راستہ دے رہے ہیں تاکہ وہ اس کے ہاتھوں بیعت کریں۔ خلیفہ عثمان کے قتل پر جناب عائشہ کی اس شادمانی نے ان کے ساتھیوں کو حیرت میں ڈالا، آخر وہ کیوں خوش نہ ہوں؟ انہوں نے اپنے طور پر اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ لوگ خلافت کے لیے طلحہ کے علاوہ بھلا کس کو منتخب کریں گے، مگر جب انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے اطراف میں نظر دوڑائی تو اسے احساس ہوا کہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے ان کی طلحہ کی خلافت کے خواب کو تباہ کر دیا تھا۔ پوچھا عثمان کے قتل کے بعد لوگوں نے کس کی بیعت کی؟ جواب دیا گیا کہ لوگوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت کی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ انہوں نے گویا عثمان سے اپنی تمام دشمنی بھلا دی اور انہی لوگوں کے سامنے جنہوں نے عثمان کے ساتھ ان کے سابقہ برتاؤ کا بخوبی مشاہدہ کیا تھا کہنے لگیں کاش آسمان زمین پر گر پڑتا، عثمان کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا، اسے توبہ پر مجبور کیا، پھر قتل کر دیا، انہیں سوائے علی کے کسی نے نہیں مارا۔ آج سے میں عثمان کے خون خواہ ہوں،
خدا کی قسم عثمان کی خلافت کا ایک دن علی کی تمام عمر کی خلافت سے بہتر ہے۔ اس چیز کے لیے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 474، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 206، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217، الفتوح جلد نمبر 3 صفحہ 437، المحصول جلد نمبر 4 صفحہ 343، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ 215، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 51، البدع والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ 209 اور تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 میں بیان ہے۔ عثمان بن عفان کا قتل ان لوگوں کے لیے خوش آئند واقعہ تھا کہ جو عوام کو اس کے خلاف بھڑکا کر اپنے سیاسی اور معاشی مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، جناب عائشہ، مروان اور معاویہ ان افراد میں شامل تھے جو یہ چاہتے تھے کہ عثمان کی سیاسی زندگی جلد از جلد اس کے قتل کے ساتھ ختم ہو جائے۔ اگرچہ کہ ان کے سیاسی مقاصد میں اختلاف تھا لیکن عثمان کے قتل پر سبھی خوش ہوئے۔ لیکن جب لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو منصب خلافت کے لیے منتخب کیا اور ان افراد کی امیدیں خاک میں مل گئیں، تب انہوں نے اتحاد کر لیا اور عثمان کے خون کے جھوٹے خون خواہی کے دعوے کے ساتھ امام علی علیہ السلام کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان حالات میں امیر المومنین علیہ السلام اپنے صبر، حکمت اور نصیحت کے ذریعے ہر ممکن تدبیر کرتے رہے کہ خلیفہ کے قتل اور اس کے بعد کے متوقع افراتفری کو روکا جا سکے، جبکہ عثمان اور ان کے اموی اقربا ان کے بارے میں خوشگمان نہ تھے، حتیٰ کہ مروان ہمیشہ یہ منصوبہ بناتا رہا کہ آپ کو منظر سے ہٹا دیا جائے اور عثمان کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ امام علی علیہ السلام نے متعدد مواقع پر ناراض عوام اور عثمان کے درمیان صلح اور مصالحت کی کوشش کی، لیکن جیسا کہ خود امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر بار مروان اور معاویہ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنایا اور حالات کی بہتری میں رخ نہ ڈالا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حیثیت اور ان کی مصالحتی کوششیں ایک جانب تو مروان اور معاویہ جیسے افراد کے لیے قابل قبول نہ تھیں کہ جو عثمان کی حکومت میں سیاسی اور اقتصادی اختیارات رکھتے تھے، اور دوسری جانب طلحہ، جناب عائشہ، زبیر کے لیے بھی ناقابل برداشت تھیں کہ جو اپنی ذات کے لیے خلافت کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہ دونوں گروہ اپنے اپنے اغراض کی تکمیل کے لیے عوام اور عثمان کے مابین موجود مسائل کو مزید پیچیدہ بنانے اور امام علی علیہ السلام کی کوششوں کو ثبوتاڑ کرنے میں مصروف رہے۔ محاصرے کے دوران ایک موقع پر امام علیہ السلام نے طلحہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، لوگوں کو عثمان کے گرد جمع ہونے سے باز رکھ۔ طلحہ نے جواب دیا، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب بنی امیہ عوام کے حقوق تسلیم کرے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں۔ ڈسکرپشن میں یہ جہاں پر موجود ہے وہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 161، المصنف ابن شیبہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 684، ابن شبائی کی تاریخ مدینہ المنورہ جلد نمبر 4 صفحہ 1169، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 433، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 183۔ طلحہ کا امام علی علیہ السلام کو دیا گیا جواب ایک گہری سازش کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بنی امیہ کی پلی جماعت نے مدینے کے پرآشوب حالات میں کسی بھی حال میں عثمان کے قتل کے علاوہ کسی اور چیز پر اکتفا نہ کیا۔ انہیں یہ بخوبی علم تھا کہ اگر عوام اور حکومت کے مابین یہ تنازع صلح اور مصالحت سے ختم ہو گیا تو ان کے عوام کے خلاف سازشیں اور فتنے آشکار ہو جائیں گے اور یہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے ایک معترض کو قتل کر کے فتنے کی آگ مزید بھڑکا دی تاکہ حالات ایسے رخ اختیار کرے کہ عوام غضبناک ہو کر خود عثمان کے قتل پر آمادہ ہو جائیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے 2 عزیز بیٹے حسن و حسین علیہ السلام اور طلحہ اور زبیر کے بیٹوں محمد اور عبداللہ کو عثمان کے گھر کے دروازے پر مقرر کیا تاکہ وہ لوگوں کے حملے کو روکیں، اور جب امام علی علیہ السلام کو عثمان کے قتل کی خبر ملی تو فوراً عثمان کے گھر پہنچے اور وہاں کے محافظوں سے تند اور غصے کے ساتھ پیش آئے۔ اس کی ڈسکرپشن میں کچھ کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین شاٹ میں پیش ہو رہی ہوں گی، اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طلحہ اور زبیر کے بیٹے عثمان کی جان کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے تحت وہاں موجود تھے۔ یہ سوچنا دانش مندانہ نہیں ہوگا کہ ان کے والد مدینے میں فتنے کی آگ بھڑکائیں اور دارالخلافہ کی چھت سے عثمان پر حملہ کریں اور اسے قتل کریں جبکہ ان کے بیٹے خلیفہ کی حفاظت کر رہے ہوں۔
محمد اور عبداللہ دارالخلافہ میں اس لیے موجود تھے تاکہ وہاں ہونے والے واقعات کو تیز تر اور قابل اعتماد انداز سے اپنے والدوں تک پہنچا سکیں۔ ان کی نیت ہرگز خیر خواہی کی نہیں تھی۔ حسنین علیہ السلام کا عثمان کی محافظت کرنا خود اہل سنت کے ہاں بھی ثابت نہیں، جیسا کہ ابن شبہ نے جب اس روایت کو نقل کیا تو خود ہی بیان کیا، جس کے لیے آپ علی علیہ السلام نے ابتدا ہی سے جب مسلمانوں کی شکایات عثمان کے ناروا اقدامات، ان کے اقربا اور والیوں کے ظلم و زیادتی کے خلاف مدینہ پہنچنے لگیں، تمام خلوص سے یہ کوشش کی کہ معاملات ایسے نہج پہ آئیں جہاں نہ صرف خلیفہ کی عظمت و وقار باقی رہے بلکہ امت مسلمہ بھی اپنے جائز حقوق حاصل کر سکے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے بارہا عثمان سے گفتگو کی، انہیں انصاف، عدل اور حق کی راہ پر چلنے کی نصیحت کی اور معترضین کو صبر و تحمل اور بردباری کی تلقین کی۔ اگرچہ کہ علی علیہ السلام معترضین کے مطالبات کو صحیح سمت دینے میں کامیاب رہے، لیکن عثمان اور ان کے اقربا کی ہٹ دھرمی اور وعدہ خلافی سے مایوس ہو گئے۔ وہ دیکھتے تھے کہ عثمان وعدہ تو کرتے ہیں مگر مروان جیسے افراد انہیں وعدے پورے کرنے سے روکتے ہیں، اور عثمان نصیحتوں پر کان دھرنے کے بجائے خود علی پر ہی شورش کی حمایت کا الزام لگاتے ہیں۔ ان حالات میں علی علیہ السلام نے یہی حکمت جانی کہ وہ ان جھگڑوں سے خود کو الگ کر لیں اور مدینہ چھوڑ دیں۔ علی علیہ السلام کو یقین ہو چکا تھا کہ عثمان اور بنی امیہ کے ظالم اپنی ظالمانہ روش سے دستبردار نہیں ہوں گے، لہٰذا انہوں نے خود کو الگ کر لیا تاکہ وہ لوگ کہ جو حق اور انصاف کے متلاشی ہیں اپنے حق کا دفاع خود کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت جنہوں نے اپنی تمام زندگی حق، عدل اور مظلوموں کی حمایت کے لیے وقف کر دی، یہ کیسے گوارا کر سکتی تھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کسی ظالم کی حفاظت پر مامور ہوں؟ حقیقت میں علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ اسلام کے اس نوخیز معاشرے میں خلیفہ کشی جیسے قبیح عمل کا آغاز نہ ہو اور معاملات اس نہج تک نہ پہنچے کہ خلیفہ کے قتل کا سانحہ رونما ہو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس بارے میں ایک انتہائی پرمعنی اور بصیرت افروز کلام فرمایا ہے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 30 میں، اور اس کے لیے آپ ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 2 صفحہ 527 میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے عثمان کے معاملے کو مختصر کرتا ہوں۔ عثمان نے خودسری کی اور بدترین خودسری کی، اور تم نے بے صبری دکھائی اور بے صبری میں حد سے گزر گئے۔ بس اللہ کا ایک فیصلہ خودسری اور ظلم کے لیے ہے اور ایک فیصلہ بے صبری اور حد سے تجاوز کے لیے، اور وہی فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ علی علیہ السلام کی رہبری۔ مدینہ میں مسلمانوں کی بغاوت جو خود حکومت وقت کے وضع کردہ حالات کے مرہون منت تھی، اس کے نتیجے میں سن 35 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمانوں کے سرکش خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ لوگ حیرت اور یاس کی تصویر بنے خلیفہ کے قتل کا نظارہ کرنے کے بعد آنے والے حوادث کے منتظر تھے، اور ایسے نجات دہندہ کے متلاشی کہ جو صراط مستقیم کی جانب ان کی رہبری کرے اور موج تلاطم میں گھری خلافت کی کشتی کو عدالت و انصاف کے کنارے سے ہمکنار کر دے۔ قتل عثمان کے بعد خلافت کا لالچ رکھنے والے افراد میں طلحہ، زبیر اور جناب عائشہ کا کردار بہت نمایاں تھا، جنہوں نے حکومت کے حصول کے لیے فتنہ اور فساد کی آگ کو مزید ہوا دی اور ہر اس عمل میں مانے ہوئے کہ جو حالات کو بہتری کی جانب لے جائے۔ ابھی خلیفہ زندہ ہی تھے کہ ان کے محاصرے کے دوران طلحہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ چیز آپ طبری کی تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 404 اور ابن عبد البر کی الاستذکار جلد نمبر 2 صفحہ 390 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور طلحہ نے بیت المال کی چابیوں کو قبضے میں لے لیا، گویا طلحہ نے عثمان کے قتل سے پہلے ہی خود کو خلیفہ تصور کر لیا تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص، ان 4 افراد کو عمر ابن خطاب نے شورا میں شامل کیا تھا، اور اب دوسروں کی نسبت ان کے پاس خلافت کے حصول کا بہترین موقع تھا۔ البتہ ان میں امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کی اولین ترجیح تھے۔ اہل مدینہ اور اطراف کے شہروں سے آنے والے تمام افراد جنہوں نے ظلم اور ناانصافی کا مزہ چکھا تھا اب علی کے منتظر تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جو ظلم کی تلافی، عدل کا نفاذ اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ حکومت کر سکتے ہیں۔ وہی ہیں کہ جو صالح ترین حکام کو شہروں میں تعینات کریں گے۔ لوگ اپنی آرزوؤں کی تکمیل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت میں دیکھ رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا۔ دوسری جانب شورش کے دوران طلحہ اور زبیر کا کردار بھی لوگوں کے لیے واضح ہو گیا تھا۔
انہوں نے جان لیا کہ عثمان کے لیے طلحہ اور زبیر کی مخالف ظلم و ستم کے خاتمے یا عدالت کے قیام کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کا مقصود فقط خلافت کا حصول اور دنیا طلبی تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ طلحہ عثمان سے کسی طور کم نہیں۔ سعد بن ابی وقاص کے جو ماضی میں شورا میں اپنی شمولیت کی بنا پر خود کو خلافت کا مستحق سمجھتا تھا اور اس کی آرزو میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا، لیکن اسے بخوبی اندازہ تھا کہ علی کی موجودگی میں لوگ کبھی بھی اس کا انتخاب نہیں کریں گے، جبکہ طلحہ اور زبیر کے جو صحابہ میں بہت سو سے بہتر مقام رکھتے تھے انہیں عوام نے ٹھکرا دیا تھا، تو سعد بن ابی وقاص کا اپنی خلافت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا بے سود تھا۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام عثمان کی خودسری اور ہٹ دھرم رویے سے نا امید ہو کر فتنہ و فساد کے اس منظرنامے سے دور ہو گئے تھے۔ جو ہی حالات قدرے بہتر ہوئے، لوگوں نے اس امر کی طرف توجہ کی کہ جتنا جلدی ہو سکے نئی خلیفہ کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ پس لوگ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صداؤں کے ہمراہ جوق در جوق علی کے گھر کی جانب روانہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ آپ کی بیعت کر سکیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اس سے کہیں زیادہ دانا اور زیرک تھے کہ لوگوں کو انجانے میں کسی بھی امر کی جانب راغب کریں۔ ابتدا میں آپ نے خلافت قبول کرنے سے پہلو تہی کی اور فرمایا، یہ امر تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدری اصحاب اس بات کے زیادہ سزاوار ہیں کہ خلیفہ کا انتخاب کریں، پس ہم ان کے ساتھ اس متعلق مشاورت اور گفتگو کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بیعت قبول کرنے سے انکار پر تمام لوگ کہنے لگے کہ خلیفہ کے قتل کی خبر بہت جلد اطراف و کنار میں پھیل جائے گی اور لوگ یہ جانے بغیر کہ کس کی بیعت کی گئی ہے فتنہ فساد برپا کر کے نظام امن کو برباد کر دیں گے، اس لیے جتنا جلد ہو سکے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت کے لیے راضی کریں۔ مجمع سے زبیر بن عوام کی آواز آئی، اے لوگوں، خدا نے تمہارے لیے باہمی مشاورت کا راستہ کھولا ہے اور اس کے ذریعے سے نفسانی خواہشات کا خاتمہ کیا۔ ہم نے باہمی مشاورت سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس کے بعد تمام افراد نے مالک اشتر کہ جو کوفے کے معترضین جماعت کے سربراہ تھے ان سے گزارش کی کہ وہ ان کی جانب سے امیر المومنین علیہ السلام سے سفارش کریں اور انہیں خلافت کے لیے رضامند کریں۔ مالک اشتر نے امیر المومنین علیہ السلام سے درخواست کی، لیکن آپ نے حسب سابق قبول نہ کیا اور فرمایا، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 92 آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ مولا نے کہا، مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈو۔ ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں، جسے نادل برداشت۔ جب مالک اشتر نے اپنے اسرار اور سماجت کو بے سود پایا تو آپ کو خلافت قبول نہ کرنے کی صورت میں آنے والے حالات اور ممکنہ فتنوں سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو تمہیں اس راستے پر لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، اور اس کے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنش پر کان نہیں دھروں گا۔ یہ چیز بھی نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 92 میں ہے۔ بدری صحابہ نے جب امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو سنی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے، اے ابو الحسن، آپ سے بڑھ کر ہم کسی اور کو اس منصب کے لیے اہل نہیں پاتے۔ اس کے بعد سب افراد نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی۔ اس کے لیے آپ الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 46، الثقات جلد نمبر 2 صفحہ 267، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 39 صفحہ 419، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 160، العقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ 48، البدع والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 208 اور طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ طبری نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کے ماجرے کو محمد بن حنفیہ کی زبانی کچھ یوں بیان کیا کہ میں اپنے والد کی خدمت میں تھا کہ جب اصحاب رسول میں سے بعض افراد آئے اور عرض کی کہ عثمان بن عفان کا قتل ہو گیا ہے اور امام کا وجود لوگوں کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے، ایسے حالات میں ہم آپ سے بڑھ کر کسی کو بھی اہل نہیں پاتے۔ میرے والد نے فرمایا کہ تمہارا امیر ہونے سے زیادہ محبوب ہے مجھے کہ تمہارا وزیر ہوں۔ جواباً اصحاب نے کہا، خدا کی قسم ہم ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے مگر یہ کہ آپ کی بیعت کر لیں۔ وہ مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ میرے والد نے رضامندی دے دی اور فرمایا، میری بیعت مسجد میں تمام لوگوں کی رضایت سے ہوگی نہ کہ مخفی طور پر۔ ڈسکرپشن میں تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 450، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 190، کنز الاعمال جلد نمبر 5 صفحہ 749،
لوگوں کی رضایت اور بیعت کا آشکار طور پر انجام پانا ایسا امر برحق تھا جس کی امیر المومنین علیہ السلام نے ابتدا سے ہی رعایت کی، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ باطل طریقہ دہرایا جائے کہ جو ماضی میں حضرات شیخین کی خلافت کے وقت وضع کیا گیا اور صرف ایک دو افراد کی بیعت سے خلافت منعقد ہو گئی۔ ایک اور مورخ ابو سور سے نقل کرتے ہیں، قتل عثمان کے بعد لوگ خلافت کے لیے علی علیہ السلام کے در پہ تھے۔ میں حضرت کی تلاش میں نکلا، ناگاہ بنو مازن کے ایک نخلستان میں لوگوں کا ہجوم داخل ہوا اور امیر المومنین علیہ السلام کو ایک کھجور کے درخت کے نیچے پا لیا۔ میرے اور علی علیہ السلام کے درمیان ہجوم حائل تھا، لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ لوگوں نے آپ کے ہاتھوں کو کوہنیوں تک تھاما ہوا تھا اور مسجد لے گئے۔ سب سے پہلا شخص جس نے حضرت کی بیعت کی طلحہ بن عبداللہ تھا۔ چونکہ طلحہ کا ایک ہاتھ مفلوج تھا، اس لیے کسی نے اسے بدفعال کے طور پر لیا اور کہا کہ یہ ہاتھ بیعت شکنی کرے گا۔ طلحہ کے بعد زبیر اور دیگر تمام مسلمانوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کی، اور یہ چیز ابن قتیبہ کی الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 47 میں نقل ہے۔ اس دن کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت لوگوں کے ہجوم نے مجھے وحشت زدہ کر دیا جو میری جانب ہجوم کے عیال کی مانند ہر طرف سے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے غلے کی مانند گھیرا ڈالے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے نے فسق اختیار کیا، گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہیں تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ خدا کی قسم انہوں نے اس آیت کو سنا تھا، انہیں یاد تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سجدھر نے انہیں لبھا دیا۔ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، زیرو اشیاء کو خلق کیا، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی تو اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے، وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی بھوک اور افلاس پر سکون سے نہیں بیٹھیں گے، تو میں اس خلافت کی بھاگ دوڑ اسی کے کندھوں پہ ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی کے پیالے سے سیراب کرتا کہ جس سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نگاہ میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3، خطبہ شقشقیہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت ایک ایسے وقت میں انجام پائی کہ جب تیسرے خلیفہ کے قتل کو زیادہ دن نہ گزرے تھے۔ مدینے کے حالات ہنوز پرآشوب تھے، ایسے میں ماں سوائے گنتی کے چند افراد کے اہل مدینہ نیز مصر، کوفہ، بصرہ سے آئے لوگوں نے بھی حضرت کی بیعت کی، جبکہ مروان بن حکم، سعد بن ابی وقاص، ابن ابی معیط اور عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں کی۔ اس کے لیے الامامہ والسیاسہ جلد 1 صفحہ 47، یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 178، البدء والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ 209 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے مابین تنازع سے آگاہ تھا، اس کے لیے مروان کا بیعت نہ کرنا تعجب خیز نہ تھا۔ بنو امیہ سے اتحاد اور وابستگی کے سبب سعد بن ابی وقاص نے امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، چونکہ اس کی ماں حمنہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور اس کا قلبی میلان بنو امیہ کی جانب تھا، یہاں تک کہ جس دن سعد کو کوفے کی گورنری سے ہٹایا گیا تاکہ اس کی جگہ ولید کو تعینات کیا جائے، اس دن بھی اس کے دل میں بنو امیہ کے لیے کوئی عداوت جنم نہ لے سکی۔ امیر المومنین علیہ السلام ان تمام افراد کی سرش سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے جب آپ علیہ السلام کی بیعت ہو گئی تو آپ نے فرمایا، خدایا قریش کے انتقام لینے پر میں تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں، کیونکہ انہوں نے میری قرابت داری کے بندھن توڑ دیے اور اس حق میں جس کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں جھگڑا کرنے کے لیے ایکا کر لیا۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے اپنی اہل بیت کے سوا کوئی نظر نہ آیا اور نہ کوئی سینہ سپر اور معین نظر آیا، تو میں نے انہیں موت کے منہ میں دھکیلنے سے بخل کیا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 217۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ مجھے قریش سے کیا سروکار، خدا کی قسم میں نے اس وقت ان سے جنگ کی کہ جب وہ کافر تھے، اور اب جب وہ فریب میں مبتلا ہے تو میں ان سے جنگ کر رہا ہوں۔ میں کل بھی ان کے تعاقب میں تھا اور آج بھی ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ خدا کی قسم قریش ہم سے عناد نہیں رکھتے، مگر یہ کہ خدا نے ہمیں ان پر برتری عطا کی ہے۔ خطبہ نمبر 33، نہج البلاغہ۔
جب مولا علی علیہ السلام نے سعد بن ابی وقاص سے بیعت کا تقاضا کیا تو اس نے کہا کہ جب تمام لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا اور اس وقت تک میں آزاد ہوں۔ اس چیز کے لیے طبری کی تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 451 اور 466، ابن اسیر کی الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 191، زبی کی الفتنہ و وقع جمل صفحہ نمبر 109۔ امام علیہ السلام نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور کسی قسم کی سختی سے کام نہ لیا۔ اسی طرح جب عبداللہ ابن عمر سے امام علیہ السلام کی بیعت کرنے کا کہا گیا تو اس نے بھی سعد کی طرح اپنی بیعت کو تمام لوگوں کی بیعت سے مشروط کر دیا۔ کہا گیا کہ اس وقت تک تم ضمانت دو کہ فتنہ اور فساد برپا نہیں کرو گے، تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میرے پاس کوئی ضامن نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، میں اس کی ضمانت دوں گا، تم نہیں جانتے کہ زمانہ طفلی سے ہی یہ کس قدر بد اخلاق ہے۔ ڈسکرپشن میں یہ چیز لکھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہاں امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کرتا، لیکن کئی سال بعد جب حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کا کارگزار مکے میں داخل ہوتا ہے اور عبداللہ ابن زبیر کو درخت پر سولی چڑھا دیتا ہے تو عبداللہ ابن عمر حجاج کے پاس جا کر کہتا ہے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں عبد الملک بن مروان سے بیعت کر سکوں، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حجاج نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا اور کہا میرے پاؤں کے ساتھ بیعت کرو کیونکہ میرا ہاتھ مصروف ہے۔ عبداللہ نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو حجاج نے جواب دیا احمق، تم نے علی کی بیعت نہیں کی اور آج تم میرے سامنے رسول کی حدیث بیان کر رہے ہو، کیا علی تمہارے زمانے کے امام نہیں تھے؟ خدا کی قسم تم یہاں رسول کی یہ حدیث پر عمل کرنے نہیں بلکہ اس درخت سے ڈر کی وجہ سے آئے ہو۔ اس کے لیے رجوع کریں شیخ عباس قمی کی الکنی والاقبال جلد نمبر 1 صفحہ 263 اور ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 242۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کسی سے بھی جبراً بیعت نہیں لی بلکہ آپ کا ماننا تھا کہ بیعت کو رضایت کے ساتھ اور اعلانیہ ہونا چاہیے، نہ کہ ابو بکر کی بیعت عمر کی خلافت کے لیے بیعت کی مانند کہ جو سراسر اسلام سے متصادم تھی۔ جب تمام لوگوں کی رضایت اور موجودگی میں آپ کی بیعت کا مرحلہ تمام ہوا تو امام نے اسی روز سے اپنی تمام تر توانائیاں اور اختیارات عثمان بن عفان کے افراد اور سرکشی کی بھیٹ چڑھنے والے مضطرب نظام حکومت کی درستگی میں صرف کر دیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا سب سے پہلے ان مشکلات کے حل کے لیے چارہ جوئی کی جانی چاہیے جن کا شکار سب سے زیادہ معاشرے کا مظلوم اور نادار طبقہ ہے۔ اس ضمن میں 2 مسئلے فوری حل طالب تھے، اول محصولات کی غیر عادلانہ تقسیم، دوم حکومتی عہدوں پر ظالم اور فاسد افراد کی موجودگی۔ چونکہ گزشتہ حکومت میں انہی 2 مسائل کو لے کر عوام سب سے زیادہ مشتعل اور شکوہ کناں تھے۔ 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا اسلامی حکومت میں اموال کی غیر عادلانہ تقسیم جاری تھی، سنت رسول کو پس پش ڈال دیا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام جانتے تھے کہ عمر بن خطاب اموال کی تقسیم کے وقت اسلام کی روش اور سنت رسول سے زیادہ اپنے ذاتی میلان اور سیاسی مصلحتوں کو مورد نگاہ رکھتے تھے۔ آپ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ عثمان بن عفان نے اپنی اموی قرابت داریوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ جیسے چاہیں مال خدا میں تصرف کریں اور خدا کی زمین پر فساد برپا کریں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی قوم پرستی اور اسلام کے خلاف بنو امیہ کی ازلی عداوت کی بنا پر تھا، جبکہ اسلام میں قرابت داری کی بنیاد پر امتیازی سلوک ممنوع تھا۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے ضروری تھا کہ ابتدا سے ہی امیر المومنین علیہ السلام جدید حکومت کے طرز سے لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ اس بنا پر خلافت کے دوسرے دن آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا اے لوگوں جان لو کہ میں تم میں سے ہی ایک فرد ہوں اور جو بھی نفع یا ضرر تمہیں پہنچے گا وہ مجھ پر بھی اتنا ہی اثر انداز ہوگا۔ میں تمہیں انبیاء کی راہ پہ گامزن کروں گا۔ جان لو کہ زمین کا کوئی ٹکڑا یا کوئی بھی مال کہ جو عثمان نے کسی کو بخشا وہ بیت المال میں پلٹایا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز کو باطل سے نہیں بدل سکتی۔ خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آیا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف ہوا ہو تو اسے بھی واپس پلٹا لوں گا، چونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ اے لوگوں جنہوں نے حب دنیا میں غرق ہو کر جائیدادیں بنا لی، نہریں کھودی، عمدہ گھوڑوں کی سواری کرتے ہیں، دوشیزاؤں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، جو کچھ وہ ہتھیا چکے ہیں، میں اس میں رکاوٹ بنوں گا۔
کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ فرزند ابو طالب نے ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا۔ جان لو کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو بھی یہ گمان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی کے سبب اسے کوئی امتیاز اور برتری حاصل ہے، وہ جان لے کہ اس کے اس امتیاز کا اجر و ثواب روز قیامت خدا کے ذمے ہے۔ جو بھی خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ہماری شریعت کو قبول کر لے، وہ ہمارے دین میں داخل ہو گیا اور اسلام کے تمام حقوق اور مقررات اس پر لاگو ہوں گے۔ بس تم سب خدا کی مخلوق ہو اور اموال بھی خدا کے ہیں، کسی کو دوسرے پر برتری نہیں ہوگی مگر نیکوکاروں کے لیے خدا کے نزدیک بہترین اجر ہے۔ کل اسی مقام پر جمع ہو جانا تاکہ تمہارے درمیان اموال کی تقسیم کی جائے، عرب و عجم میں سے کوئی بھی محروم نہیں رہے گا۔ یہ چیز شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 36 اور توسی کی الامالی صفحہ نمبر 729 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس خطبے کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنی حکومت کی روش کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت میں کسی بھی خاص فرد کی کوئی مراعات حاصل نہ ہوگی۔ آپ نے ان تمام خود ساختہ قدروں کا قلع قمع کر دیا جو بعض افراد نے بیت المال سے زیادہ سہم حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی۔ طلحہ، زبیر جیسے افراد جنہیں عمر ابن خطاب نے شورا میں علی کے ہم درجہ قرار دیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ اس حکومت میں انہیں کسی بھی طرح کی برتری میسر نہیں ہوگی اور بیت المال سے انہیں اتنا ہی حصہ مل رہا تھا جتنا ایک غلام یا کنیز کو دیا جا رہا تھا جس کی ان کی نظر میں کوئی وقت نہ تھی، اور عین ممکن تھا کہ خلافت عمر کی طرح ایک بار پھر مدینے میں محصور کیے جائیں، لہٰذا یہ فطری امر تھا کہ طلحہ اور زبیر علی کے مخالفین اور دشمنوں کی صف میں جا کھڑے ہوں، خصوصاً جبکہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان دونوں کی کوفہ اور بصرہ کی عمارت کی درخواست کو ٹھکرا دیا اور فرمایا، میرے ساتھ مدینے میں رہو تاکہ حکومتی معاملات میں تم سے استفادہ کر سکوں، میں تمہاری دوری سے خائف ہوں۔ یہ چیز انصاب الاشراف کی جلد نمبر 2 صفحہ 218، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 451، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 17، البدع والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ 210، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 میں بیان ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جانتے تھے کہ طلحہ اور زبیر کا طمع اور حرص ختم ہونے والا نہیں۔ عثمان سے ان کی مخالفت بھی اسی لالچ کی بنا پر تھی تاکہ لوگوں کی بھلائی یا خیر خواہی کی خاطر، اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ علی کی حکومت میں ان کی آرزوؤں کی تکمیل ممکن نہیں، تو بیعت کے فقط 4 ماہ بعد نئی ہنگامہ آرائی کے لیے مکہ جا کر بنو امیہ سے ملحق ہو گئے۔ اس کے لیے بھی آپ پچھلی والی کتابوں کی ہی ریفرنس لے سکتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے سخت مخالفین میں سے دوسری جانب عائشہ تھیں کہ جو سفر حج سے واپسی پر امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت سے باخبر ہوئیں۔ اس اطلاع کے ملتے ہی وہ بے حد غضبناک ہوئیں اور مکہ واپس چلی گئی، نیز کہا کاش آسمان زمین پر گر جاتا، خدا کی قسم عثمان مظلوم قتل کیے گئے اور میں اس کی خون خواہی کے لیے قیام کروں گی۔ جناب عائشہ کے ایک ساتھی نے جب یہ سنا تو کہا بخدا وہ تم ہی نہیں تھی جس نے کہا تھا کہ اس ناصل کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے، اور اب کہہ رہی ہو کہ عثمان کو مظلومانہ قتل کیا گیا ہے۔ جناب عائشہ نے جواب دیا لوگوں نے عثمان کو توبہ کے لیے مجبور کیا اور پھر قتل کیا، میری آج کی بات گزشتہ کہی ہوئی سے بہتر ہے۔ اس کے لیے طبری کی صفحہ نمبر 477، ابن اسیر کی الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 206، ابن قتیبہ کی کتاب ہے، زبی کی کتاب ابن ایشم اور فتوح کی جلد نمبر 2 صفحہ 437 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ طبری نقل کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی سلمہ نے جناب عائشہ کے متناقض الفاظ سنے تب انہوں نے یہ اشعار پڑھے کہ تم سے ہی آغاز ہوا اور تم ہی تغیر پذیر ہوئے، تم سے ہی طوفان کی ابتدا ہوئی اور تم سے ہی بارش برسی، وہ تم ہی ہو جس نے خلیفہ کے قتل کا حکم دیا اور کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، اگرچہ ہم نے اس کو قتل کر کے تمہاری اطاعت کی ہے لیکن اس کا اصل قاتل وہی ہے جس نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا۔ عثمان قتل ہو گیا لیکن نہ آسمان پھٹا اور نہ ہی چاند اور سورج کو گرہن لگا۔ طلحہ اور زبیر جناب عائشہ کے غضب سے سوء استفادہ کرتے ہوئے مکے میں ان سے ملحق ہو گئے۔ یہ تینوں شخصیات کے جو امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت سے قبل خلیفہ عثمان کے بدترین دشمنوں میں شمار ہوتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اب جب علی کی حکومت ان کی خواہشات اور اموال کے حصول میں رکاوٹ بن گئی تو انہوں نے اتحاد کر لیا۔ ہوائے نفس نے ان کے ازلی دشمنوں کو نہ صرف اتحاد کرنے پر مجبور کیا بلکہ
امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف وہ سب ایک ہی محاذ پر جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ سب وہی لوگ تھے کہ جو اب تک عثمان بن عفان کے دسترخوان سے بہرہ مند ہوتے آئے تھے، فقراء اور مساکین کے حصے سے صاحب ثروت ہو گئے تھے۔ نئی حکومت کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی، کیونکہ دوسروں کا حق کھانے میں علی سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جناب عائشہ امیر المومنین علیہ السلام سے بغض کی بنا پر ان کے خلاف لوگوں کو ابھارنے میں سب سے زیادہ پیش تھیں۔ بعض مورخین نے جناب عائشہ کے اس بغض اور عداوت کے علل اور اسباب پر سیر حاصل کلام کیا ہے، جس کے لیے آپ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 192 میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک علت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امیر المومنین علیہ السلام اور سیدہ سلام اللہ علیہا سے بے پناہ محبت اور احترام دینا ہے۔ آپ علی اور اپنی نور نظر پر کسی بھی فرد کو فوقیت نہیں دیتے تھے، البتہ جناب عائشہ چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی مقام و منزلت انہیں اور ان کے والد کو دیں کہ جو علی و فاطمہ کو دیتے تھے۔ اس لیے بارہا انہوں نے رسول اللہ کے سامنے آواز بلند کی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ علی کو میرے والد اور مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 275، مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 201، سنن الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ 139، فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 19 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور علت یہ تھی کہ علی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے اور فاطمہ خدیجہ کی بیٹی، وہ خدیجہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نیکی اور اچھائی کے سوا یاد نہیں کیا۔ کار رسالت میں امیر المومنین علیہ السلام حضرت خدیجہ علیہ السلام کی فداکاری اور معاونت کا تذکرہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ جب بھی ام المومنین کا نام لیا جاتا، رسالت مآب حسرت اور یاس سے حضرت خدیجہ کی ہمراہی میں گزرے دنوں کو یاد کرتے تھے۔ البتہ جناب عائشہ سوتنوں والی حسادت مخفی نہ رکھ پاتی تھی اور اس بات کا برملا اظہار کرتی تھی کہ باوجود اس کے کہ میں نے خدیجہ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن رسول انہیں اس قدر یاد فرماتے تھے کہ میں نے خدیجہ سے زیادہ رسول کی کسی بیوی سے رقابت محسوس نہیں کی۔ اس کے لیے مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 202، صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 231، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ 643، سنن ترمذی جلد 3 صفحہ 249، السنن الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ 94، اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ 438، الاستیاب جلد نمبر 4 صفحہ۔ یہ اور دیگر متعدد وجوہات سبب بنی کہ امیر المومنین علیہ السلام سے جناب عائشہ کی عداوت میں روز بروز شدت آتی گئی اور آخرکار اس دشمنی اور کینے کی انتہا جنگ جمل کی صورت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر امام علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی مسند خلافت پر بیٹھتا تو جناب عائشہ اس کے خلاف کبھی بھی جنگ کے شعلے نہ بھڑکاتی۔ امیر المومنین علیہ السلام سے جدال عثمان کے قصاص یا طلحہ کی خلافت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا واحد سبب فقط بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، رہی عائشہ تو ان میں عورتوں والی کم عقلی آ گئی ہے اور لوہار کے کڑھاؤ کی طرح کینہ اور اناد ان کے سینے میں جوش مار رہا ہے، اور جو سلوک میں میرے ساتھ کر رہی ہیں، اگر میرے سوا کسی دوسرے سے ویسے ہی سلوک کا کہا جاتا تو وہ ہرگز نہ کرتی۔ ان باتوں کے بعد بھی ہمیں ان کے سابقہ حرمت کا لحاظ ہے، ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 156۔ امیر المومنین علیہ السلام کی مشکلات فقط طلحہ اور زبیر کی ناراضگی یا جناب عائشہ کی دشمنی پر ہی منتہی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو معاویہ کی بغاوت اور سرکشی کا بھی سامنا تھا کہ جو تمام مسائل سے زیادہ خطرناک اور گھمبیر تھی۔ ریاست اور اقتدار کی ہوس نے خاندان بنو امیہ کو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رکھا، اور معاویہ کو اقتدار اور سلطنت کی خواہش حد سے زیادہ تھی جس کا حصول اس کے لیے ناگزیر تھا، چونکہ یہی وہ جاہ طلبی کی ہوس تھی کہ جو اسے بطور میراث اپنے باپ دادا سے ملی تھی۔ ڈسکرپشن میں ہے کہ معاویہ ثقیفہ کی بغاوت اور جناب عمر کی خلافتی شورش کی منحوس اثرات میں سے ایک ہے۔ بغاوت کرنے والوں نے کہ جو ابو سفیان کے ساتھ براہ راست تصادم سے خوفزدہ تھے، اس سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر وہ خاموش رہے تو اس کے بیٹوں کو مختلف شہروں کی حکومت سونپی جائے گی۔ مزید بغاوت کرنے والوں نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان
دشمنی کا سیاسی فائدہ اٹھایا۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں خاندان اپنی دشمنی جاری رکھیں تاکہ ان کے لیے میدان کبھی بھی حریف سے خالی ہو تاکہ ان کے لیے میدان کسی بھی حریف سے خالی ہو جائے۔ اس نے خلیفہ دوم کے دور خلافت سے جب اسے شام کی حکومت سونپی گئی، اپنی خلافت کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دی۔ عثمان بن عفان نے اپنے دور میں شام کا مکمل اختیار اسے سونپ کر سیاہ اور سفید کا مالک بنایا۔ ایسے میں معاویہ اپنی خلافت کو چند قدموں کی دوری پر دیکھتا تھا۔ معاویہ نے کثیر مال و دولت کے عوض حریص اور لالچی افراد کو کرائے پہ حاصل کر کے ایسا لشکر مرتب کیا جس کی اولین ترجیح صرف اپنی حفاظت تھی، نہ کہ اسلام کی خاطر، اور یہ وہی لشکر تھا جس کے لیے عثمان بن عفان نے بارہا معاویہ سے تقاضا کیا کہ بغاوت کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے مدینہ روانہ کرے، لیکن معاویہ ہر بار جھوٹی تسلیاں دے دیتا، یہاں تک کہ خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام جانتے تھے اگر معاویہ شام پر حکومت کرتا رہا تو عثمان کے قصاص کے بہانے مسلح بغاوت شروع کر دے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے آپ نے اس کی معزولی کا حکم جاری کیا، اور آپ نے بھانپ لیا کہ اگر شام کے علاوہ کوفہ اور بصرہ کی حکومت بھی اس کے اختیار میں دے دی جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ امام کی بیعت نہیں کرے گا بلکہ زیادہ شدومت کے ساتھ عسکری اور اقتصادی قوت کے ہمراہ لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے گا۔ ایسے میں جبکہ معاویہ کی فوج اس قدر اس کی اطاعت گزار تھی جتنی اس کی انگلیاں بھی نہ ہوں گی، اس صورتحال میں امیر المومنین علیہ السلام کیوں کر حاکم شام کی جانب سے کسی بھلائی کی امید۔ اس آڈیو کے اختتام پر رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اے اللہ ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کے طور پر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہماری امت کو ہر قسم کے تفرقے اور فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔